منصور کی شکست کے بعد ایران کی بدقسمتی پر بھی مہر لگ گئی اور ان کا شاہی خاندان جو مدافعت کی تھوڑی بہت سکت رکھتا تھا وہ بھی تنکوں کی طرح بکھر کر رہ گیا تھا۔ میدان جنگ میں منصور اور اس کے لشکر کا خاتمہ کرنے کے بعد تیمور باری باری شیراز اور اصفہان میں داخل ہوا۔ دونوں شہروں سے اس نے شاہی خاندان کے سرکردہ لوگوں کے علاوہ سب شہزادوں اور شہزادیوں کو بھی پابائے زنجیر کر دیا۔ پھر شیراز سے باہر ایک کھلے میدان میں ان پابا سلاسل شہزادوں اور شہزادیوں کو علیحدہ علیحدہ قطاروں میں کھڑا کر دیا گیا۔ معزز سامعین حضرات، آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے امیر تیمور کی داستان حیات و ظلمات قسط نمبر 8۔ آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، شکریہ۔ شہزادوں اور شہزادیوں کی ان قطاروں کے قریب ہی سونے اور چاندی کے سکوں سے بھری ہوئی کچھ تھیلیاں، بہت سے ریشمی کپڑے، زر بفت کے کچھ تھان، شیراز اور اصفہان سے حاصل ہونے والے شاہی خاندان کی 10 حسین ترین کنیزیں، 12 گھوڑے، 10 خچریں، اس کے علاوہ خورد و نوش اور دوسری ضرورت کے انگنت اشیاء۔ تیمور نے علیحدہ علیحدہ کرتے اپنے بیٹے شاہ رخ کو مخاطب کر کے کہا، اے شاہ رخ، ذرا میرے بیٹے نور الدین کو بلواؤ، میں اس کے ساتھ اپنا سارا نہیں تو کچھ حساب ضرور بے باک کرنا چاہتا ہوں۔ شاہ رخ نے قریبی کھڑے ایک لشکری کو نور الدین کو بلانے کے لیے کہا اور وہ لشکری وہاں سے بھاگتا ہوا دائیں جانب اس سمجھ چلا گیا جدھر نور الدین کے ساتھ کام کرنے والا لشکر خیمہ زن تھا۔ تھوڑی دیر بعد نور الدین اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا وہاں آیا اور تیمور کے قریب آ کر اپنے گھوڑے سے اتر کر اس نے پوچھا، اے امیر، آپ نے مجھے طلب کیا ہے؟ ہلکی ہلکی مسکراہٹ میں تیمور نے کہا، ہاں، تمہارے ساتھ ایک حساب تھا، میں نے سوچا اسے بے باک کر دوں۔ پھر تیمور نے ایران کے پابا زنجیر کھڑے شہزادوں اور شہزادیوں کے سامنے سامان کے ڈھیر، کنیزوں، گھوڑوں اور خچروں کی طرف اشارہ کر کے کہا، اے نور الدین، گزشتہ جنگ میں تمہاری بے مثل کارگزاری پر میں نے تمہیں صرف اپنا بیٹا بنانے کے علاوہ تمہیں قلب کا سالار مقرر کر کے تمہاری شجاعت اور سرفروشی کا حق ادا نہ کر دیا تھا، بلکہ ان حسین و جمیل 10 کنیزوں سمیت یہ سارا سامان اب تمہاری ملکیت ہے۔ اسے قبول کرو کہ تمہاری یہ قبولیت میری خوشی اور میری دل جمی کا باعث ہوگی۔ پھر تیمور آگے بڑھ کر نور الدین کا سارا سامان دکھانے لگا۔ تیمور کے ساتھ نور الدین جب سارے سامان، کنیزوں، گھوڑوں اور خچروں کو اچھی طرح دیکھ کر ان کا جائزہ لے چکا، تب اس نے تیمور کو مخاطب کر کے پوچھا، اے امیر، کیا میں اس سارے سامان کا مالک ہوں اور اس پر مجھے مکمل اختیار ہے؟ تیمور نے کسی قدر تعجب سے نور الدین کی طرف دیکھا اور کہا، لا ریب، یہ سارا سامان تمہارا ہے نور الدین، اور تم اس کے بلا شرکت غیر حکمران ہو۔ نور الدین نے آگے بڑھ کر سنہرے سکوں کی چند تھیلیاں اٹھا کر اپنے گھوڑے کی خرجین میں ڈال لی۔ پھر تیمور سے اس نے کہا، اے امیر، یہ جس قدر سامان ہے اسے اب میری طرف سے شاہی خزانے میں ڈال دیں۔ میں ایک سادہ مختصر ضروریات پر مبنی زندگی بسر کرنے کا عادی ہوں۔ میں نے اس میں سے اپنے لیے اور کچھ ضرورت مندوں کے لیے سنہری سکوں کی تھیلی لے لی ہے، اب باقی سامان سے میرا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ ہلکی ہلکی اور کسی قدر گہری مسکراہٹ میں تیمور نے ان 10 حسین و جمیل کنیزوں کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، اور ان کنیزوں کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ نور الدین نے ان حسین کنیزوں کی طرف دیکھے بغیر کہا، اے امیر، یہ کنیزیں میری طرف سے آزاد ہیں، میرا ان سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں۔ یہ اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق جہاں اور جس جگہ چاہیں آزادانہ زندگی بسر کر سکتی ہیں۔ وہاں کھڑا ہو کر تیمور گردن جھکائے کچھ دیر سوچتا رہا۔ شاید نور الدین کے اس رویے اور اعلیٰ اخلاقی معیار ایک طرح سے تیمور کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ پھر تیمور نے اپنے سر کو جھٹکا اور بولا، اے نور الدین، میرے بیٹے، میرے ساتھ آؤ۔ نور الدین آگے بڑھا اور خاموشی سے تیمور کے ساتھ ہو لیا تھا۔ نور الدین کو تیمور زنجیروں میں جکڑی اور قطار میں کھڑی ایرانی شہزادیوں کی طرف لے گیا۔ پھر اس نے کہا، اے نور الدین، زنجیروں میں جکڑی ہوئی سب ایران کی شہزادیاں ہیں، میرے ساتھ انہیں غور سے دیکھتے چلے آؤ، پھر میں ان سے متعلق تم سے ایک سوال کروں گا۔ تیمور ان ساری زنجیروں میں جکڑی ہوئی شہزادیوں کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھنے لگا، اور اس کے کہنے پر نور الدین بھی بڑے انہماک سے نہ دیکھتا ہوا اس کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا۔ جب شہزادیوں کی وہ قطار ختم ہوئی تو تیمور نے پوچھا، اے نور الدین، ایران کی ان شہزادیوں میں سے کون سی تمہیں بھری لگی؟ کس میں تم اپنے لیے جذب و کشش محسوس کرتے ہو؟ اور ان میں سے کون ہے جسے تم اپنی پسند کہہ سکتے ہو؟ نور الدین نے چونک کر تیمور سے پوچھا، میں سمجھا نہیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تیمور نے اس پر کھل کر کہا، اے نور الدین، میں چاہتا ہوں ایران کی ان شہزادیوں میں سے تم اپنے لیے کسی کو پسند کر لو، پھر میں بڑی شان و شوکت اور کر و فر کے ساتھ تمہاری اس سے شادی کرا دوں گا۔ نور الدین نے گردن جھکا لی اور کہا، اے امیر، میں ان میں سے کسی کو بھی پسند نہیں کرتا، اور نہ ہی میرا ابھی شادی کرنے کا کوئی ارادہ ہے۔ میں آنے والے دور میں شادی ضرور کروں گا، لیکن وہ شادی میری پسند کی ہوگی۔ تیمور نے مسکراتے ہوئے فراخ دلی سے کہا، اے نور الدین میرے بیٹے، ایک شادی تم ان شہزادیوں میں سے کر لو، اور ایک بعد میں اپنی مرضی سے اپنی پسند کے مطابق کر لینا۔ نور الدین نے پھر سر کو جھکائے ہی جھکائے کہا، نہیں امیر، ایسا ممکن نہیں ہے۔
میں زندگی میں شادی ایک ہی لڑکی سے کروں گا اور وہ لڑکی ان دنوں سمرقند میں ہی ہے۔ تیمور نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا، کیا تم مجھے بتاؤ گے نا وہ لڑکی کون ہے، کس کی بیٹی ہے اور کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے؟ نور الدین نے انتہائی سنجیدگی سے کہا، اے امیر، ابھی اس کا نام اور حسب و نسب بتانے کا وقت نہیں آیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ مناسب وقت پر آپ سے سب کچھ کہہ دوں گا۔ تیمور نے کچھ سوچا، پھر دوبارہ اس سے پوچھا، اے نور الدین، میں بڑی بے چینی کے ساتھ اس وقت کا انتظار کروں گا جب تم مجھے اس لڑکی کے نام اور ولدیت اور اس کے حسب و نسب کے متعلق خبر کرو گے، تاکہ میں اس سے تمہاری شادی کرا کے اپنے فرض سے سرپردوش ہو سکوں۔ نور الدین نے کہا، اے امیر، وقت آنے پر میں سب کچھ آپ سے کھل کر کہہ دوں گا۔ اس پر تیمور نے سامان کے اس ڈھیر کو شاہی خزانے میں گھوڑوں اور خچروں کو لشکر میں شامل کرنے کا حکم دیا اور نور الدین کے لیے منتخب کی جانے والی 10 کنیزوں کو اس نے ان کی خواہش کے مطابق آزاد کر دیا تھا۔ اس کے بعد تیمور نے پابا سلاسل شہزادیوں اور شاہی خاندان کے سب افراد کو تحت تیغ کرا دیا، تاہم وہ شیراز اور اصفہان سے جو فنکار، مصور، شاعر اور ادیب ساتھ لگے تھے انہیں اپنے ساتھ لیتا گیا۔ راستے میں قلعہ سوید کے قریب تیمور نے اپنے پوتے محمد سلطان اور پیر محمد کے لشکروں کو اپنے ساتھ ملا لیا اور سمرقند کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ قلعہ سوید سے وہ جاتی دفعہ ایران کے سابق حکمران زین العابدین کو بھی، جسے منصور نے اندھا کرا دیا تھا، اپنے ساتھ سمرقند کی طرف لے گیا۔ اس طرح ایران پر اب اسے اپنی طرف سے تاتاری حکمران مقرر کر دیا تھا۔ ایک فاتح کی حیثیت سے تیمور اپنے لشکر کے ساتھ باب لاجورد سے سمرقند شہر میں داخل ہوا۔ اس کے اور اس کے لشکریوں کے استقبال کے لیے باب لاجورد سے لے کر سمرقند کے قلعے تک قالینوں اور بانات کا فرش بچھا دیا گیا تھا۔ راستے میں پڑنے والی چھتوں اور باغوں کی دیواروں میں ریشمی کپڑوں کے علاوہ کشیدہ کاری اور زردوزی کا کام کیے ہوئے کپڑے لٹکا دیے گئے تھے۔ بازاروں کی دکانیں خوب سجی ہوئی تھی، ہر طرف چہل پہل تھی اور لوگ اپنے بہترین لباس پہنے لشکر کے استقبال کو گھروں سے نکل آئے تھے۔ تیمور جب شہر میں داخل ہوا تو اس کے دائیں ہاتھ شہزادہ شاہ رخ اور تیمور کے پوتے محمد سلطان، پیر محمد اور خلیل تھے، جبکہ بائیں طرف نور الدین اور سیف الدین تھے۔ مقامی امراء، روسا، شہزادوں اور باہر سے آئے ہوئے سوداگروں نے شہر سے باہر نکل کر تیمور کا استقبال کیا۔ تیمور کی بیوی سرائے خانم نے اپنے شوہر تیمور اور بیٹے شاہ رخ کے قدموں پر اپنے غلاموں کے ذریعے زر و جواہرات کے ڈھیر لگا دیے تھے، جبکہ تیمور کی بہو خانزادہ اپنے تینوں بیٹوں شہزادہ محمد سلطان، شہزادہ پیر محمد اور شہزادہ خلیل کی منتظر تھی، اور جب وہ اس کے قریب آئے تو اپنے غلاموں کے ذریعے خانزادہ نے اپنے تینوں بیٹوں پر موتی کے علاوہ سونے کا بورا نشاور کیا۔ اس موقع پر تیمور نے کچھ لوگوں کو تنبیہ کرنے کے انداز میں ہدایت کی کہ وہ نور الدین پر بھی موتی اور سونے کا بورا نشاور کرے۔ ساتھ ہی تیمور نے خود بھی کچھ غلاموں سے موتیوں اور سونے کے بورے کی تھیلیاں لے لی تاکہ وہ خود بھی موتی اور سونے کا بورا نور الدین پر نشاور کرے۔ پر تیمور کی اس وقت حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ اپنے بائیں طرف مڑا سے دیکھا، وہاں نور الدین نہ تھا اور اس سے بائیں طرف صرف اکیلا سیف الدین ہی تھا۔ پریشان سے لہجے میں تیمور نے پوچھا، اے سیف الدین، نور الدین کدھر چلا گیا؟ سیف الدین نے مدھم مگر کسی قدر اداس آواز میں کہا، اے امیر، نور الدین تھوڑی دیر قبل ہم سے کچھ پیچھے رہ گیا تھا، میں نے سوچا وہ بھی ہمیں دوبارہ آن ملتا ہے، پر میں نے جب دوبارہ مڑ کر پیچھے دیکھا تو عقب میں نور الدین مجھے دور دور تک کہیں دکھائی نہ دیا۔ میں خود اس سے متعلق فکر مند ہوں، وہ نہ جانے کہاں، کیوں اور کدھر چلا گیا ہے۔ تیمور نے فکر گیر سی آواز میں پوچھا، اس استقبالیہ جشن سے نکل کر نور الدین کہاں جا سکتا ہے؟ کہیں اس نے اپنے آپ کو کسر نفسی کا شکار نہ کر لیا ہو۔ میں سمجھتا ہوں کچھ اینجلینا کے رویے نے بھی اسے روندا ہے کہ وہ تنہائی پسند ہو کر رہ گیا ہے۔ تیمور کچھ اور بھی نور الدین کے متعلق کہنا چاہتا تھا، پر اس کے استقبال کو آنے والے امراء اور روسا کافی تعداد میں اس کے گیت جمع ہو گئے تھے، لہٰذا اسے ان کی طرف توجہ دینی پڑی۔ اس طرح یہ لشکر بے مثال استقبال کا سامنا کرتا ہوا قلعے تک آیا اور پھر تیمور کے حکم پر لشکری اپنے اپنے گھروں کو جانے کے لیے منتشر ہو گئے تھے۔ سیف الدین جب اپنی حویلی میں داخل ہوا تو حویلی کے خادم مرشد نے آگے بڑھ کر اس کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی، اور جب سیف الدین اپنے گھوڑے سے اتر کر حویلی کے اندر جانے لگا تو مرشد نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے تجسس آمیز انداز میں پوچھا، اے آقا، امیر نور الدین آپ کے ساتھ کیوں نہیں آئے؟ وہ کہاں چلے گئے ہیں؟ سیف الدین نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر تیزی سے پوچھا، کیا نور الدین ابھی تک گھر نہیں آیا؟ میں تو سمجھا تھا وہ گھر پہنچ چکا ہوگا، بہرحال وہ بھی تھوڑی دیر تک گھر آنے ہی والا ہوگا۔ مرشد، میرے گھوڑوں کو استبل میں باندھ کر تم کھانا تیار کرو، ابھی نور الدین آتا ہے، پھر کھانا کھاتے ہیں۔ مرشد استبل کی طرف اور سیف الدین حویلی کے اندرونی حصے کی طرف جانے ہی لگا تھا کہ حویلی میں حسین نائسہ داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھوں میں پھولوں کے ڈھیر سارے ہاتھ، اسے دیکھتے ہی سیف الدین اور مرشد دونوں اپنی اپنی جگہ رک گئے تھے۔ نائسہ قریب آئی اور سیف الدین کو مخاطب کر کے اس نے پوچھا، اے عم سیف الدین، کیا امیر نور الدین گھر پر نہیں ہے؟ میں ان کا استقبال کرنے باب لاجورد تک گئی تھی، میں نے انہیں میرے تیمور کے بائیں طرف دیکھا،
लेकिन जब मैं भीड़ में होकर इनकी तरफ बढ़ी और चाहती थी कि इनके गले में हाथ डालकर इन्हें फतह की मुबारकबाद दूं, तो वो अचानक वहां से न जाने किधर गायब हो गए। मैंने सोचा घर चले गए होंगे, इसलिए इधर चली आई, पर हैरत है अभी तक घर नहीं आए। ए सैफुद्दीन, क्या बता सकते हैं कि वो इस वक्त कहां जा सकते हैं? शफीकाना से लहजे में सैफुद्दीन ने कहा, आओ बेटी, दीवान खाने में बैठते, मुझे उम्मीद है कि थोड़ी देर तक नूरुद्दीन आ जाएगा। मुर्शद घोड़े को लेकर अस्तबल की तरफ चला गया। जब सैफुद्दीन नायसा को दीवान खाने में लाया, नायसा ने फूलों के हार एक तरफ रख दिए और एक चरमी नशीस पर बैठ गई थी। सैफुद्दीन ने भी इसके सामने बैठते हुए पूछा, ए नायसा मेरी बेटी, क्या नूरुद्दीन का इस तरह इस्तकबाल करने और इसे मिलने पर तेरे बाप यूग्रीन को इतराज ना होगा? नायसा के होंठों पर मोह लेने वाली मुस्कुराहट नमूदार हुई। फिर इसने धीमे लहजे में कहा, ए सैफुद्दीन, इस समरकंद शहर के अंदर मेरे बाप ने मुझे सिर्फ अमीर नूरुद्दीन से मिलने की इजाजत दे रखी है। मैं इन्हें दिन या रात किसी भी वक्त मिलूं, मेरे बाप को इस पर कोई एतराज ना होगा। नूरुद्दीन वो हस्ती है जिन पर वो अंधा एतमाद और मुकम्मल भरोसा रखते हैं। सैफुद्दीन ने गौर से देखा नूरुद्दीन से मुतल्लिक गुफ्तगू करते हुए हसीन नायसा के चेहरे पर तबस्सुम की किरणें रक्स करती थी। सैफुद्दीन को खामोश देखकर नायसा ने पूछा, ए आम, आपने अभी तक नहीं बताया कि नूरुद्दीन ऐसे मौका पर अपनी हवेली के बजाय कहां जा सकते हैं? सैफुद्दीन ने कुछ सोचा फिर बोला, ए बेटी, जब तुम नूरुद्दीन को इस कदर अहमियत दे रही हो और तुम्हारे बाप यूग्रीन ने तुम्हें नूरुद्दीन से मिलने की इजाजत भी दे रखी है, तो फिर मैं तुमसे कोई बात न छुपा कर रखूंगा। सुनो नायसा, बात कुछ यह कि नूरुद्दीन के जंग पर जाने से कई रोज पहले मैं नूरुद्दीन से मुतल्लिक एक तजस्सुस और फिक्र में मुब्तला हूँ। बात यह कि नूरुद्दीन अक्सर घर से बाहर रहने लगा था। वो रात को कभी बाहर नहीं रहा, लेकिन दिन का काफी हिस्सा वो घर से गायब रहने लगा, तो मुझे फिक्रमंदी हुई। आखिर मैंने एक रोज बड़ी राजदारी के साथ नूरुद्दीन का ताकुब किया। नायसा बेचैन और बेताब सी होकर बीच में बोल पड़ी, फिर क्या हुआ आम? सैफुद्दीन फिर कह रहा था, ए बेटी, यहां से निकलकर नूरुद्दीन ज़ेन साजों के बाजार से गुजरा। फिर जहां ज़ेन साजों का बाजार खत्म होता है और अरमनी मोहल्ला शुरू होता है, वहां नूरुद्दीन एक मकान में दाखिल हो गया। इस मकान की निशानी यह है कि इसके सामने अमलताज के 2 दरख्त हैं। मैं जब इस मकान में दाखिल हुआ तो इस मकान के सहन में नूरुद्दीन का घोड़ा बंधा हुआ था, जबकि नूरुद्दीन एक कमरे में बैठा हुआ था और इसके सामने एक बूढ़ा और लागिर और नज़ारशा शख्स बिस्तर पर पड़ा हुआ था। मुझे वहां देखकर नूरुद्दीन भी चौंक सा पड़ा, पर जल्दी से अपने आप को संभाल लिया। इसने बिस्तर पर लेटे हुए उस बूढ़े शख्स से यूं तारुफ कराया कि इस बूढ़े का नाम असलान है, वो बीमार है, इसका न कोई वारिस है, ना इसे कोई संभालने वाला है, लिहाजा नूरुद्दीन इसकी माली मदद करने के अलावा हर रोज इसके पास इसकी देखभाल के लिए जाता है। नायसा फिर बोल पड़ी, ये तो बड़ा अच्छा काम है और इस मामले में हमें नूरुद्दीन की हौसला अफजाई करनी चाहिए, बल्कि हमें भी इसके काम में शरीक होना चाहिए। नायसा के खामोश होने पर सैफुद्दीन ने फिर कहा, ए नायसा बेटी, मैं इस अमर पर मुतमईन नहीं हूँ कि इस घर में सिर्फ असलान नाम का बूढ़ा ही रहता है। मेरा दिल कहता है कि असलान के अलावा भी इस घर में कोई रहता है, और हो सकता है कि एंजेलिना की तरफ से दिल शिकनी किए जाने के बाद नूरुद्दीन ने वहां अपने सुकून और दिल जमी के लिए किसी को इंतखाब कर लिया हो। थोड़ी देर कबल जहां नायसा की हालत वीरान खंडरों और बेचैन भटकती फिरती ख्वाहिशों जैसी होकर रह गई थी, पर जल्द ही नायसा ने अपने आप को संभाला और फिक्रगीर आवाज में इसने पूछा, तो आपका मतलब है कि इस घर में कोई लड़की भी रहती है जिसमें अमीर नूरुद्दीन दिलचस्पी लेते हैं? सैफुद्दीन ने सोचों में डूबी हुई आवाज में कहा, तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त है बेटी, क्योंकि जब मैं इस कमरे में गया जिसमें नूरुद्दीन इस बूढ़े के पास बैठा हुआ था, तो इस कमरे के इस दरवाजे का पर्दा जो दूसरी तरफ खुलता है इस अंदाज से हिल रहा था जैसे अभी अभी कोई निकलकर उधर गया हो। मैंने अपना शक दूर करने की खातिर जब लपक कर इस पर्दे की दूसरी तरफ देखा तो मेरी हैरत की इंतहा न रही, इसलिए कि पर्दा हिला जरूर था, पर इसके दूसरी तरफ मुझे कुछ भी दिखाई न दिया था। नायसा ने अपने दिल को तसल्ली देने की खातिर कहा, ए चचा जान, ये भी तो हो सकता है कि ये आपका वहम हो और वहां कोई लड़की ना हो, पर्दा हवा से भी हिल सकता है। सैफुद्दीन ने तायद की, हाँ मेरी बेटी, ऐसा भी मुमकिन है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि कुछ न कुछ जरूर है जो मेरा दिल मुतमईन नहीं होता। सैफुद्दीन चंद सानियों तक कुछ सोचता रहा, फिर बोला, ए नायसा बेटी, तुम्हारे इस इंकिशाफ पर कि तुम्हारे बाप यूग्रीन ने समरकंद के अंदर तुम्हें सिर्फ नूरुद्दीन से मिलने की इजाजत दे रखी है, और यह कि तुम्हारा बाप इस पर भरोसा और एतबार करता है, और यह कि तुम दिन और रात के किसी हिस्से में मिल सकती हो। हाँ नायसा, तुम्हारे इस इंकिशाफ पर मेरे इन इरादों और मेरे इस अज़्म की हौसला अफजाई होती है जिनके तहत मैं तुमसे कुछ कहना और कुछ पूछना चाहता हूँ। नायसा ने सैफुद्दीन की हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, ए चचा जान, आप बिला झिझक पूछें जो आप पूछना चाहते हैं। सैफुद्दीन ने दुपहरी आवाज में कहा, ए बेटी, तू जानती है एंजेलिना के मुतकब्बिराना रवैये ने न सिर्फ नूरुद्दीन को कसरे नफ्सी में डाल दिया है
بلکہ وہ تنہائیوں کے نازک سپنوں اور اداس راتوں کی باہوں کا اسیر ہو کر رہ گیا ہے۔ اے میری بیٹی، تجھے نور الدین کے لیے تریاق سمجھنے سے پہلے میں تم سے یہ جاننا چاہوں گا کہ تمہارے خیالات اور جذبات نور الدین سے صرف ہمدردی تک ہی موقوف ہیں یا بات اس سے بھی آگے کچھ بڑھ سکتی ہے؟ سیف الدین کے اس سوال پر نائسہ نے اپنی گردن جھکا لی تھی اور سیف الدین اسے شفقت بھری نگاہوں سے دیکھے جا رہا تھا۔ نائسہ کی اس خاموشی پر سیف الدین نے پھر کہا، ہے بیٹی، میں تو کھل کر تمہارے منہ سے کچھ سننا چاہتا ہوں تاکہ تمہارے اس جواب کی روشنی میں نور الدین کے لیے خوشی یا غموں سے بھری ہوئی راہ کا تعین ہو سکے۔ نائسہ نے آہستہ آہستہ اپنی گردن اوپر اٹھائی اور بولی، اے چچا جان، اگر آپ میری زبان سے ہی سننا چاہتے تو سنیے۔ مجھے امیر نور الدین سے ہمدردی نہیں بلکہ وہ میرے دل کا سوز، میری محبت کا گداز ہے۔ ان کا ہر لفظ میرے لیے شعر اور ہر حرف جادو ہے۔ اے چچا جان، نور الدین میرے لیے صحرا کے اندر ایک چشمہ اور سمندر کے اندر ایک مینار ہے۔ اے چچا جان، نور الدین کو میں اپنا پیار، سوغات، وفا، نظر اور محبت تحفہ جان کر پیش کرتی ہوں۔ وہ میرے لیے اجنبی اور ناشنا نہیں ہے، اور اگر وہ پسند کرے تو میں اپنی ساری زندگی ان کے ساتھ گزار دینے کا عہد کر لوں گی۔ نائسہ کے نور الدین سے متعلق الفاظ لفظوں کی تتلی اور دوڑتے اگتے تخیلات کی طرح فضاؤں میں بکھر گئے تھے۔ نائسہ ذرا رکی پھر دوبارہ کہہ رہی تھی، اے چچا جان، میں نے آپ کے سامنے تو اپنی اس حالت کا قرار کر لیا ہے، لیکن میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ میری اس گفتگو کا ذکر آپ ان سے نہ کریں۔ اس طرح وہ یہ خیال کریں گے کہ انہیں اپنانے کے لیے میں نے آپ سے سفارش کرائی ہے۔ اس طرح میں ان کی نظروں میں گر جاؤں گی اور میں ایسا پسند نہ کروں گی کہ مجھے حقیر و کمتر خیال کرنے لگے۔ اس لیے میری بہترین خوشبختی اسی میں ہے کہ وہ آپ میری طرف مائل ہوں۔ سیف الدین نے بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اے بیٹی، تو نے اپنے فیصلے سے میرا دل خوش کر دیا ہے۔ اب میں نور الدین کی طرف سے مطمئن ہو گیا ہوں، اور اے بیٹی، تم مطمئن رہ، میں اس گفتگو کا ذکر نور الدین سے نہ کروں گا۔ سیف الدین کہتے کہتے خاموش ہو گئے کیونکہ باہر گھر کے صحن میں گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی تھی۔ اس پر سیف الدین اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا اور بولا، اے نائسہ بیٹی، باہر شاید نور الدین آ گیا ہے، آؤ اسے دیکھتے ہیں۔ جو ہی وہ دونوں دیوان خانے سے نکلے، انہوں نے دیکھا نور الدین اپنا گھوڑا مرشد کو دینے کے بعد دیوان خانے ہی کی طرف آ رہا تھا۔ سیف الدین اور نائسہ دیوان خانے سے باہر ہی رک گئے تھے کیونکہ نور الدین انہی کی طرف آ رہا تھا۔ نائسہ نے اپنے ہاتھوں میں پھولوں کے ہار اٹھا رکھے تھے جو اپنے ساتھ لے کر آئی تھی۔ نور الدین جب قریب آئے تو نائسہ نے بلا جھجک سی ہو کر آگے بڑھی اور وہ سارے پھول اس نے نور الدین کے گلے میں ڈال دیے تھے۔ نور الدین چند ثانیوں تک وہاں کھڑا ہو کر پھولوں کے ان ہاروں کو غور سے دیکھتا رہا جو نائسہ نے اس کے گلے میں ڈال دیے تھے۔ پھر نائسہ کی طرف سوالے سی کیفیت میں دیکھتے اس نے پوچھا، یہ کیسے اور کس خوشی میں ہے؟ نائسہ نے گہری سرشاری اور تہدستی شوق میں کہا، سب لوگ، کیا مرد کیا عورتیں، لشکر کی فتح مندی پر اپنے اپنے چاہنے والوں اور عزیز و اقارب کا استقبال کرنے کے لیے گئے تھے اور ان پر پھول نچھاور کیے۔ لشکر میں میں کہوں کہ سمرقند شہر میں آپ کے علاوہ میں کسی اور کو نہیں جانتی، لہٰذا میں آپ ہی کے استقبال کو گئی تھی۔ میں نے امیر تیمور کے قریب ایک بار آپ کی جھلک دیکھی تھی، پھر میں آگے بڑھ کر آپ کے گلے میں یہ ہار ڈالنا چاہتی تھی، پر اچانک آپ وہاں سے غائب ہی ہو گئے۔ میں نے آپ کو آپ کے لشکر کے اندر بہت تلاش کیا پر آپ نہ ملے، لہٰذا میں ادھر آ گئی۔ نور الدین نے اپنے گلے سے ہار اتار کر دیوان خانے سے باہر ایک نشست پر رکھتے ہوئے کہا، میں لشکر سے نکل کر اپنے ایک جاننے والے کے ہاں چلا گیا تھا۔ بہرحال اس تعلق و زحمت پر میں تمہارا ممنون ہوں۔ ساتھ ہی میں یہ بھی کہوں گا کہ اس طرف آنے سے قبل تمہیں اپنے باپ سے ضرور اجازت حاصل کر لینی چاہیے۔ اگر اس سلسلے میں تمہارے باپ یوگرین کے دل میں کوئی غلط فہمی پیدا ہوئی تو اسے میں اپنے لیے سب سے بڑی بدبختی خیال کروں گا۔ نائسہ نے اس موقع پر اجنبی خوشبو سے بھرپور ایک عزم اور امنگ میں کہا، اے امیر، اس بات کی وضاحت اس سے پہلے میں چچا جان سیف الدین سے بھی کر چکی ہوں۔ بہرحال میں آپ پر بھی انکشاف کر دوں کہ ان اجنبی سرزمینوں کے اندر میرے باپ نے مجھے دن اور رات کے کسی حصے میں صرف آپ سے ملنے کی اجازت دے رکھی ہے، اس لیے کہ آپ پر ان کا مکمل اعتماد اور بھروسہ ہے۔ نائسہ جب اپنی بات مکمل کر چکی تو نور الدین نے کہا، تمہیں اپنے باپ کے پاس سے نکلے کافی دیر ہو چکی ہوگی، لہٰذا تم واپس جاؤ کہ یوگرین تمہارے متعلق فکر مند ہوں گے۔ وہ تو یہ سوچ رہی کہ نور الدین اسے بیٹھنے کو کہے گا اور وہاں بیٹھ کر اپنے دل کی سرشاری، اپنے روح کے سکون، اپنے ضمیر کے اطمینان اور اپنی چاہتوں، اپنی امیدوں اور خواہشوں کی تکمیل کا سامان فراہم کر سکے گی، لیکن نور الدین اسے جانے کا کہہ کر اسے جیت ہار کے دوراہے اور فراق کے سکون کے سنگم پر کھڑا کر دیا تھا۔ نور الدین کے اس رویے پر نائسہ بیچاری اٹھ کھڑی ہوئی اور دونوں کو سلام کہتی وہاں سے چلی گئی۔ حویلی کے صدر دروازے سے جب نائسہ باہر نکلی اس نے دیکھا ساتھ والی حویلی پر جو اسقف یوحنا کی تھی، اس سے شہزادہ خلیل نکلا تھا۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار تھا
नायसा की तरफ इसने देखा तक ना था और अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ आगे बढ़ गया था। नायसा जब कुछ और आगे बढ़ी तो इसने देखा इस हवेली के बैरूनी दरवाजे पर हसीन एंजेलिना, इसका बाप यूहन्ना और माँ माल्थस खड़ी थी। शायद वो शहजादा खलील को दरवाजे तक रुखसत करने आए थे। अचानक एंजेलिना अपनी हवेली से बाहर निकली और नायसा के सामने आकर इसकी राह रोकते हुए उसने बड़ी बशाशत और नरमी में कहा, अगर मैं गलती पर नहीं हूं तो तुम अमीर यूग्रीन की बेटी नायसा हो। नायसा ने एक बार गौर से एंजेलिना की तरफ देखा, फिर कहा, हाँ मैं नायसा ही हूँ। इतनी देर तक यूहन्ना और माल्थस भी इन दोनों से करीब आकर खड़े हो गए थे। एंजेलिना फिर बोली, मेरा नाम एंजेलिना है और ये मेरे बाप अस्कफ यूहन्ना और माँ माल्थस हैं। एंजेलिना की इस गुफ्तगू पर नायसा ने गहरी मुस्कुराहट और खुशी में कहा, मैं आप सबको न सिर्फ अच्छी तरह जानती हूँ बल्कि आपसे मुतारिफ भी हूँ। इस बार एंजेलिना की माँ माल्थस ने पूछा, तुम इस वक्त कहाँ से आ रही हो बेटी? नायसा ने हकीकत और सच्चाई से काम लिया, मैं अमीर नूरुद्दीन से मिलकर आ रही हूँ। जब लश्कर शहर में दाखिल हुआ तो मैं इनके इस्तकबाल को गई थी, लेकिन जब वो मुझे न मिले तो मैं इधर चली आई और मैं अब उनसे मिलकर वापस जा रही हूँ। इस मौका पर अस्कफ यूहन्ना ने गहरी पुरस्कून निगाहों से नायसा की तरफ देखा और कहा, ए बेटी, नूरुद्दीन एक जिंदा दिल जवान है। वो ठंडे गीले साहिलों जैसा पुरस्कून होने के अलावा मुनकसिर मिजाज और सादा इंसान है। कसम खुदावंद की, मैं इसे बेटों की तरह चाहता हूँ। ए बेटी, अगर तू अमीर नूरुद्दीन की कुर्बत हासिल कर चुकी है तो फिर तू खुशकिस्मत है। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, अगर तुम अमीर नूरुद्दीन की रफाकत कबूल कर लोगी तो तुम्हें चांदनी के ख्वाबों, शाम के नारंगी बादलों और उर्माई की सावतों जैसा खुश और पुरस्कून रखेंगे। यूहन्ना की गुफ्तगू पर नायसा शर्मासी गई, इसकी गर्दन झुक गई थी और वो जमीन की तरफ देखने लगी थी। फिर न जाने क्या सोचकर वो वहां से चल दी थी। एंजेलिना ने उसे पुकार कर कहा, नायसा, नायसा, क्या तुम थोड़ी देर के लिए हमारे पास बैठोगी नहीं? तुम्हारे साथ बातें करके मुझे खुशी होगी। नायसा ने मुड़कर देखे बगैर कहा, मैं फिर किसी रोज आऊंगी। और इसके साथ साथ वो तेज कदम उठाती हुई आगे बढ़ गई थी। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, अमीर तैमूर की दास्तान हयात ज़ुल्मात अभी जारी है। बाकी वाक़यात अगली किस्त में देखते रहिए उर्दू क्लासिक। अल्लाह हाफिज़।